بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سوالات اور ان کا شرعی حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ حضرات، دین فہمی بہت ہی ضروری ہے۔ دین کو سمجھنا اور دین میں فقاہت حاصل کرنا، یہ اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کے اندر سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جس طرح دین کو سمجھنا، جاننا ضروری ہے، اس طرح دین دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری جانب سے میری باتوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو۔ اور یہ امت جو خیر امت ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کرام پر جو ذمہ داری عائد ہوا کرتی تھی، بنی اسرائیل کے انبیاء نے جس دین کی دعوت دی ہے اور جن چیزوں پر وہ مامور کیے گئے تھے، اس امت کا ہر فرد مبلغ ہے، داعی ہے۔ اس لیے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ تو لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں اور دوسروں تک دین کو پہنچائیں۔ آئیے اب سوالات کا رخ کرتے ہیں۔ محمد شان قادری نے سوال کیا ہے، کیا موبائل پر قرآن شریف پڑھنا جائز ہے؟ جی ہاں، موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرعن حرج نہیں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا ہے، کیا موجودہ حالات میں جمعے کی نماز مسجد کا دروازہ بند کر کے ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، عام حالات میں مسجد کا دروازہ بند کر کے جمعے کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اذن عام کے خلاف ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک اذن عام جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت نے 5 سے زیادہ افراد کو مسجد میں جمع ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے اور ایسا نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ عزت نفس یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، لہذا جس کا آئے دن ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے سخت کارروائی ہوتی ہے، تو ایسے نازک ترین حالات میں 5 افراد جمعے کی نماز ادا کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو خطبے اور نماز کے دوران مسجد کا دروازہ کھلا رکھیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی نہ لگائیں، تاکہ جمعہ قائم کرنے والوں کی جانب سے اذن عام باقی رہے۔ اور اگر یہ صورتحال بھی ممکن نہ ہو تو اندر سے کنڈی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہلک بیماری سے ہمارے ملک اور ساری دنیا کو نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کرناٹک سے کسی محترمہ نے سوال ارسال کیا ہے کہ کسی بھی نماز میں سجدے کی حالت میں تسبیح کے علاوہ کوئی قرآنی دعا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سجدے کی حالت میں دعا کرنا جائز ہے،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی رغبت بھی دلائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے، لہٰذا کثرت کے ساتھ دعائیں کریں۔ لہٰذا تسبیح کے علاوہ نماز کے سجدوں میں قرآنی دعا کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ عربی زبان میں ہو، اور جماعت سے اگر نماز ہو رہی ہے تو اس میں امام صاحب تسبیح کے بعد دعا نہ کریں، کیونکہ جماعت کے اندر اختصار مطلوب ہے۔ اس کے علاوہ واجب نماز یا سنت یا نوافل، اس میں سجدوں میں تسبیح کے بعد دعا کرنا جائز ہے۔ ہماری انہی بہن نے ایک سوال اور بھیجا ہے، کیا فرض نماز کی قضا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کے فرض نماز کی قضا بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ صرف نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، اس میں بھی ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ واجب نماز، سنت، فرض، اس کی اگر قضا کر رہے ہیں تب بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر عارف صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے، کیا لیٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا لیٹ کر درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیٹ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرعن حرج نہیں۔ اسی طرح لیٹ کر درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، البتہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں کسی سورت کی یا کسی آیت کی یا درود شریف پڑھ رہے ہوں تو ادباً پیروں کو سمیٹ لیا جائے، یہ بہتر ہے۔ غلام غوث صاحب نے ایک سوال ارسال کیا ہے، کیا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ جی ہاں، 3 انگلیوں سے کھانا تناول کرنا یہ سنت رسول ہے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو جائے اور ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہوگی؟ ماں باپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث مبارکہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کا دل دکھانا، کوئی غلط جملہ کہنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی سے یہ گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو فوراً ماں باپ سے معافی مانگے اور آئندہ اس گناہ عظیم سے بچے۔ اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور ان کی زندگی میں اپنی جانب سے کوئی بدسلوکی ہو گئی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو، رو رو کر معافی مانگے، والدین کے حق میں کثرت کے ساتھ دعا کرے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے، صدقہ کرے، اور اللہ سے طلبگار ہو کہ اللہ اس کے والدین کو راضی کر لے اور والدین اسے معاف کر دیں، کیونکہ بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ لیکن امید ہے کہ اگر اس طرح کی روش اختیار کی جائے گی، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں گے، معافی مانگیں گے، ان کے حق میں دعا کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ والدین کو راضی کر لے گا اور والدین اسے معاف کر دیں گے، کیونکہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یولا مہاراشٹر سے فرید قادری صاحب نے چند سوالات بھیجے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے سنت موقدہ کی تیسری رکعت میں الحمد سے پہلے 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیا تو کیا اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ دیکھیے، الحمد سے پہلے 3 بار سبحان اللہ پڑھنے سے رکن یعنی قرأت میں تاخیر ہوگی، اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب ہے، کیونکہ سنت کی 4 رکعتوں میں قرأت کرنا ضروری ہے، لہذا 3 بار آپ نے سبحان اللہ الحمد سے پہلے پڑھا تو اس میں رکن کے اندر تاخیر ہو گئی، اس لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے کچھ الفاظ رہ جائیں تو کیا سجدہ سہو ضروری ہے؟ اس صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے، بغیر سجدہ سہو کے بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ پوری دعائے قنوت پڑھنا، اس کے الفاظ ادا کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کوئی اور دعائے معصورہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ فرید بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا حساب کس طرح لگایا جائے؟
ذرا تفصیل سے جواب عطا فرمائیں۔ دیکھیے فرید بھائی، کسی بھائی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا اتنا کیش ہے جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اتنا سامان تجارت ہے جو 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس میں سے 40واں حصہ نکالا جائے گا۔ لیکن اس پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ وجوب تو پایا گیا اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ادائیگی جب لازم ہوگی جب اس پر 1 سال گزر جائے۔ اب اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم سال کے اندر کوئی تاریخ مقرر کر لیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے۔ مثلا رمضان میں ہم نے کوئی تاریخ مقرر کر لی، 25 رمضان، 20 رمضان، 27 رمضان۔ اب اس تاریخ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش کتنا ہے، سامان تجارت کتنا ہے، ان تمام کی رقم کا اندازہ لگائیں گے، اور اگر کوئی قرض ہمارے اوپر ہے تو اس قرض کو مائنس کریں گے، اور پھر جتنی رقم بچے گی اس کا 2.5% ہم زکوٰۃ میں دے دیں گے۔ مثلا آپ کے پاس تمام مالیت 4 لاکھ کی ہے اور 2 لاکھ آپ کے اوپر قرض ہے، تو پھر آپ کے اوپر صرف 2 لاکھ کی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ فرید بھائی نے ایک سوال یہ بھی بھیجا ہے کہ زکوٰۃ تحفے یا ہدیہ یا مدد کہہ کے دی جا سکتی ہے یا زکوٰۃ کا لفظ بولنا ہی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال کہہ کر ہی دی جائے، بلکہ تحفہ کہہ کر بھی آپ دے سکتے ہیں، ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، نذر اور مدد کہہ کر بھی اسے دیا جا سکتا ہے۔ فرید بھائی نے ایک سوال یہ بھی بھیجا ہے کہ کسی سال کی زکوٰۃ رہ جائے تو کیا معاف ہو جاتی ہے یا اس کا ادا کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے فرید بھائی، زکوٰۃ جو ہے وہ نماز ہی کی مانند فرض عین ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ 1 سال یا چند سال کی اگر زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی شخص رہ گیا ہے تو اس کی ادائیگی اس کے اوپر ضروری ہے، بغیر ادا کر کے اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک سوال آپ نے یہ بھی بھیجا ہے کہ ساس سسر یا بہو داماد کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ساس سسر یا بہو داماد کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے اگر وہ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، یعنی وہ خود صاحب نصاب نہ ہوں تو ان کی مدد کرنا بدرجہ اولا جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ فرید قادری صاحب نے آخری سوال یہ ارسال کیا ہے کہ دکان میں استعمال ہونے والے اوزار یا مشین پر زکوٰۃ ہے؟ دکان میں استعمال ہونے والے اوزار یا مشین پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے۔ محمد فیض صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ رمضان میں غسل کس طرح کیا جائے؟ دیکھیے فیض بھائی، رمضان میں بھی عام دنوں کی طرح غسل کیا جاتا ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور سارے بدن پر اس طرح پانی ڈالنا کہ بال برابر جگہ سوکھی نہ رہے۔ رمضان کے اندر کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں تھوڑی احتیاط کی جائے کہ مبالغہ نہ کریں، یعنی اگر آپ نے زیادہ پانی ڈالا منہ کے اندر اور غرارہ کیا تو امکان ہے کہ کوئی قطرہ منہ کے اندر داخل ہو جائے، یا ناک میں آپ نے پانی بے احتیاطی سے ڈالا اور ایک آدھ قطرہ اندر داخل ہو گیا تو دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی رمضان یا غیر رمضان کے غسل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ غلام مقتدر قادری جو اولے کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 2 سوال بھیجے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی ٹی وی سیریل دیکھ سکتے ہیں تاکہ ٹائم پاس ہو جائے؟ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں غیر شرعی اور خلاف شرع کوئی چیز دیکھنا جائز نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، درود شریف کا ورد کیجئے، دینی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کا ٹائم بھی گزرے گا۔ اور روزہ صرف منہ کا نہیں ہوتا کہ کھانے پینے سے رکنے اور جنسی تعلقات قائم نہ کرنے کا نام روزہ ہے، بلکہ روزہ زبان کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، پیروں کا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے کوئی بھی خلاف شرع کام سرزد نہ ہو۔ غلام مقتدر قادری نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ سورہ کوثر کا ترجمہ کیا ہے، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو حوض
کوثر عطا کر دی۔ کوثر کے ایک معنی خیر کے بھی آتے ہیں، یعنی خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ فصلی لربک وانحر، اب آپ اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ان شأنک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اصل ہے، بے نسل ہے، بے نام و نشان رہنے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو بعض لوگوں نے طعن و تشنیع کی اور آپ پر اعتراض کرنے لگے کہ اب یہ دین مٹ جائے گا، آپ کا ذکر منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی۔ اس میں مشرکین مکہ اور خاص طور پر عاص بن وائل شامل تھا۔ اس وقت یہ صورت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اپنے حبیب کو تسلی دی اور تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ نبی کا ذکر یا آپ کا دین مٹنے والا نہیں ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا فرما دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ ان شأنک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن جو ہے وہی بے اصل ہے، اس کا نام و نشان باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، جس کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دے اس کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آج یہ دین باقی ہے، نبی کا نام باقی ہے، نبی کا ذکر باقی ہے، نمازوں کے اندر، درود کے اندر، اذانوں کے اندر، اور ہمیشہ یہ دین باقی رہے گا اور نبی کا ذکر زندہ جاوید رہے گا۔ محلہ ناگران بدایوں سے قمر احمد صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ شوگر کے مریض روزہ رکھیں گے؟ دیکھیے، اگر شوگر کے مرض میں شدت نہ ہو اور بغیر شدید ضرر کے روزہ رکھنا ممکن ہو تو شوگر کا مریض روزہ رکھے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شوگر بڑھ جائے اور طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے اور اطباء بتا دیں کہ روزہ توڑنا اب ضروری ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کی قضا آپ کے اوپر لازم ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ شوگر کا مرض انتہائی شدت اختیار کر چکا ہے اور ماہر اطباء نے بتایا ہے کہ تا حیات اس مرض سے اب صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے، تو یہ شخص ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر رقم ادا کرے، کسی فقیر کو دے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس مرض سے صحت یابی مل گئی تو سارے روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہوگی۔ فیض الرحمان نور پر بدایوں سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی 10 یا 20 سال کی نماز قضا ہو گئیں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، اوقات مکروہہ آپ چھوڑ دیجئے، یعنی سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر کسی بھی وقت قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں قضا نمازوں کے اندر نیت کی تعین بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ کی پیر، منگل، بدھ 3 دن کی 5 نمازیں قضا ہو گئیں، اب اس کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو نیت کے وقت دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ پیر کے دن کی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، میں پیر کے دن کی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ پیر کے دن کی 5 نمازیں ادا کریں گے، پھر آپ منگل کے دن کی نمازیں ادا کریں گے، اس کے بعد بدھ کے دن کی نمازیں ادا کریں گے۔ اب کسی شخص کی 10-20 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اس کی تعین ممکن نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو ایک چارٹ بنا لیں اور جب نماز ادا کریں تو یہ نیت کریں کہ سب سے پہلی فجر کی جو نماز قضا ہوئی ہے اسے میں ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ظہر کی پڑھیں تو یہ ارادہ کریں کہ سب سے پہلی ظہر کی نماز جو قضا ہوئی ہے اسے میں ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح 1 دن کی نماز ادا کریں گے، 2 دن کی ادا کریں گے اور پورے 1 مہینے کی ادا کریں گے، پھر اس طرح 1 سال کی ادا کریں گے۔ نیت یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی جو قضا ہو رہی ہے اسے ادا کر رہا ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ نماز قضا ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی ارادہ کر سکتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو فجر کی قضا ہوئی ہے اسے میں ادا کر رہا ہوں، سب سے آخر میں جو ظہر کی نماز قضا ہوئی ہے اسے ادا کر رہا ہوں، یا سب سے آخر میں عصر کی نماز جو قضا ہوئی ہے اسے میں ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح آخر سے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں اور اول نماز سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور سال بسال نیت کر کے نماز آپ مکمل کر سکتے ہیں۔
کسی بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ اگر کسی نے اپنے گھر والوں سے کہا میرا اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، میرا حساب کرا دو، تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کامل قادری یولا مہاراشٹر سے سوال کر رہے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، تکبیر بھی کہی، لیکن ان کے گمان میں یہ تھا کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی صورت میں ان کو لقمہ دیا جا سکتا ہے یا مقتدیوں پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اگر امام صرف اپنی تنہا نماز پڑھنے کی نیت کرے، امامت کی نیت نہ کرے، تب بھی اس کی امامت کرنا درست ہے اور لوگ اس کی اقتداء کر سکتے ہیں، اگرچہ امام کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ امام کا امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، جبکہ مقتدیوں کا امام کی اقتداء کی نیت کرنا شرط ہے۔ صورت مسئلہ میں جب امام نے نیت نہیں کی امامت کی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کر لی، تو اگر امام کو کوئی لقمہ لگے تو یہ بضرورت لقمہ دے سکتے ہیں، اور اگر اس نے سجدہ سہو لاحق ہوگا تو پھر ان پر بھی سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شوہر سید ہے اور اس کی بیوی سید نہیں ہے، تو کیا اس کی بیوی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے؟ پھر اس مال سے اس کے بچے اور شوہر کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، سید شوہر کی غیر سید بیوی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اور جب اس کی بیوی زکوٰۃ لینے کی مستحق ہے تو پھر اس کے مال سے اس کے بچے بھی کھا سکتے ہیں اور شوہر بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ ملکیت بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بریرہ نے کچھ گوشت پیش کیا اور وہ گوشت صدقے کا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہوا لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ یہ حضرت بریرہ کے لیے صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس حدیث سے فقہاء کرام نے مسئلہ استنباط کیا کہ ملک کی تبدیلی سے عین شے تبدیل ہو جاتی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں غیر سید بیوی کے لیے وہ مال زکوٰۃ کا مال ہے اور اس کے سید شوہر اور اس کے بچوں کے حق میں یہ مال ہدیہ ہے۔ سالم انیس قبول پورہ بدایوں سے انہوں نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے؟ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی وہ جنت کے انتہائی قریب ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنا ثابت نہیں ہے، اگرچہ دوسری دعائیں پڑھنا ثابت ہے، لہذا اگر کوئی شخص سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ محمد شاہزیب قریشی نے احمد نگر سے ایک سوال بھیجا ہے، کیا عید کی نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے؟ گھر میں عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ احناف کے نزدیک کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کا وقوع گھر کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اقبال قادری رمضان پور سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایام حیض میں عورت قرآن شریف پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ عورت ان مخصوص دنوں میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی نہ اس کو چھو سکتی، ہاں اگر وہ قرآنی آیات کو دعا کی نیت سے پڑھے تو اس کی اجازت فقہاء کرام نے دی ہے۔ اگر ان مخصوص دنوں میں عورت قرآن شریف پڑھانا چاہتی ہے یا معلمہ ہے تو ہجے کر کے قرآن شریف پڑھا سکتی ہے، مثلا الحمدللہ رب العالمین اسے پڑھانا ہے تو ہر لفظ پر وقف کرے، ہر کلمے پر ٹھہرے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح پڑھائے تو اس کا پڑھانا جائز ہے۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ شیخ فانی کسے کہتے ہیں اور اس کے روزوں کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، شیخ فانی اس بوڑھے شخص کو کہا جاتا ہے جو انتہائی کمزور و لاغر ہو چکا ہے اور جس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور آگے بھی امید نہیں ہے کہ یہ طاقت اس کے اندر آئے، تو ایسی حالت میں شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں
2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی رقم کسی فقیر کو ادا کر دے۔ ندیم قادری صاحب نے سوال کیا ہے، کیا عید کے دن 4 رکعت نماز پڑھنے کو جو بتایا گیا ہے، کیا وہ مرد ہی پڑھیں گے یا عورت بھی پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ نفل نماز ہے، یہ عورت بھی ادا کر سکتی ہے۔ محمد امن سوتا محلہ بدایوں یہ سوال کر رہے ہیں کہ شدید زکام کی وجہ سے دوران نماز ناک بہہ رہی ہو تو صاف کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ناک کی رطوبت شرعاً پاک ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ دوران نماز شدید زکام کی وجہ سے اگر ناک بہہ رہی ہے تو اسے صاف کیا جا سکتا ہے، مگر یاد رہے کہ ایک رکن میں 3 بار یہ عمل نہ کیا جائے۔ یعنی آپ قرأت کر رہے ہیں، کھڑے ہیں، تو اس میں 3 بار آپ نے ناک صاف کر لی، یا رکوع کے اندر 3 بار ناک صاف کر لی، کیونکہ 3 بار یہ عمل کرنا عمل کثیر ہے، اور فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ امن صاحب نے ایک سوال یہ بھی بھیجا ہے کہ جانوروں کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے اور کہاں رکھی جاتی ہے؟ دیکھیے، ہر جاندار کی روح ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر رب کی مرضی سے میں کسی مچھر تک کی روح قبض نہیں کرتا، لہذا یہ عمل ملک الموت ہی کیا کرتے ہیں اور ان کے معاون فرشتے روحوں کو نکالا کرتے ہیں۔ اب یہ جانوروں کی روحیں رکھی کہاں جاتی ہیں، اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ اصح مذہب یہ ہے کہ جانوروں کی روحیں ہوا میں معلق رہتی ہیں جہاں رب کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بھپارا لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، روزے کی حالت میں بھپارا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ بھاپ کے ذریعے پانی کے اجزاء یہ دماغ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ بھی کیا ہے، کیا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ذریعے دوا کے اجزاء دماغ کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ پیٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیا ہے کہ روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسولین ایک انجیکشن ہے جو شوگر کے مریض لگاتے ہیں، اور انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں لگایا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں۔ آج اتنے ہی جوابات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم۔